پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں ارشاد فرمایا ہے، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة۔ ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی پیشانی۔ سوال بنتا ہے، پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار کیوں کہا گیا ہے؟ حالانکہ فیصلہ تو دل و دماغ سے کیا جاتا ہے۔ جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو حیران ہو کر رہ گئے کہ جو معمہ اس ترقی یافتہ دور میں حل ہوا، قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ 1400 سال پہلے ہی کر دیا تھا۔ دماغ کا اگلا حصہ جو پیشانی کی جانب واقع ہے، وہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ پیشانی کے اس حصے سے جذبات ظاہر ہوتے ہیں۔ پیشانی کا یہی اگلا حصہ شخصیت کی صفات بناتا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ پیشانی کا یہ حصہ کاٹ دیا جائے تو انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا اور کچھ کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت کھو دے گا۔ اس حصے کی ان خصوصیات کی بنا پہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اسی پیشانی کے بال کھینچے جائیں گے، کیونکہ یہی ارادہ کرنے، فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ محققین نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جانوروں میں دماغ کا یہ حصہ چھوٹا اور کمزور ہے، اسی لیے جانور درست فیصلہ نہیں کر سکتے اور قیادت کے اہل نہیں ہیں۔ اسی طرف قرآن میں یوں اشارہ ہے، کوئی جاندار نہیں مگر اس کی پیشانی رب العزت کی قدرت میں نہ ہو، اور حدیث میں یوں دعا ہے، اے رب میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی اکمل اور اتم طور پر میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری مرضی کے آگے میری مرضی کچھ بھی نہیں۔ یہی نماز میں سجدہ کرنے کی حکمت ہے کہ پیشانی کا وہ خود مختار حصہ زمین پر رکھ کر رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہونے کی نفی، اپنی مرضی کی نفی کر دی جاتی ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ میں جمع ہوتا ہے، وہ سارے جذبات جو دل میں ہوں وہ اس وقت اس حصے میں جمع ہوتے ہیں۔ غصہ، نفرت، بغض، جرم و عصیان، یہ سب خیال کی صورت وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ مگر انسان جیسے ہی وہ خیالوں، گناہوں کی اماجگاہ کو زمین پر رکھ کر خود کو رب العالمین کے سپرد کرتا ہے تو رحمت کی تجلی پڑتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ سنن النسائی۔